بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے مطالعہ پاکستان جماعت نہم سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے چیپٹر 2 میں پارٹ 1 میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا عبوری حکومت کی تشکیل۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ قائد اعظم کی اپیل پر 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام منایا گیا تھا۔ تو آج ہم عبوری حکومت کی تشکیل 1946-47 میں، تو یہاں سے جتنی بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس چیپٹر میں، اس ویڈیو میں اس چیپٹر کو ہم پورا کریں گے، تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 16 جون 1946 کو وائسرائے نے وزارتی مشن سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ عبوری حکومت میں کانگریس کی 6، مسلم لیگ کے 5 اور اقلیتوں کے 3 نمائندے ہوں گے۔ 16 جون 1946 کو وائسرائے نے وزارتی مشن سے مشورہ کیا تھا اور پھر یہ اعلان کیا کہ عبوری حکومت میں کانگریس کی کتنے نمائندے ہوں گے؟ 6۔ عبوری حکومت 1946-47 میں کانگریس کی کتنی نمائندی تھی؟ 6۔ کانگریس کی 6 نمائندی تھی، مسلم لیگ کے 5 اور اقلیتوں کی 3 نمائندے ہوں گے۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا، وائسرائے نے وزارتی مشن سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا تھا، اور اس وقت وائسرائے تھا لارڈ ویول۔ 1946 میں وائسرائے تھا۔ دوسری طرف کانگریس نے اس منصوبے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ تو یہ کانگریس نے اس منصوبے کو رد کیا تھا، کانگریس نے عبوری حکومت کی جو تشکیل تھی اس کو رد کیا تھا۔ لہٰذا مسلم لیگ نے عبوری حکومت کے لیے اپنے 5 نمائندے نامزد کی۔ مسلم لیگ کے 5 نمائندے ہوں گے، پہلے اعلان کیا گیا تھا، اور کانگریس کے 6۔ تو مسلم لیگ نے عبوری حکومت کے لیے اپنے 5 نمائندے یہ نامزد کی، جن میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اور ایک نچلی ذات کے ہندو جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ نچلی ذات کے ہندو، اس میں ہندو بھی تھا، جوگندر ناتھ منڈل۔ مسلم لیگ کے 5 نمائندے تھے، اس میں یہ ایک اہم ہے جن کے ذات کے ہندو، جوگندر ناتھ منڈل، یہ بھی عبوری حکومت کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے ایک نمائندہ تھا۔ چودھری محمد علی، جو کہ بعد میں وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، نے دن رات ایک کر کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان کا ساتھ دیا۔ پھر یہ جو عبوری حکومت قائم ہوئی، اس میں لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ چودھری محمد علی نے اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی۔ چودھری محمد علی بعد میں وزیر اعظم پاکستان بھی بنے تھے، اور بہت جلد کانگریس کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے مالیات کا شعبہ مسلم لیگ کو دے کر غلطی کی ہے۔ متحدہ ہندوستان کے آخری بجٹ کا سہرا بھی لیاقت علی خان کے سر ہے، جنہوں نے ایک ایسا بجٹ بنایا جس میں غربت کے خاتمے کے لیے بعض اہم اقدامات کی گئی۔ اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ کس نے پیش کیا تھا؟ لیاقت علی خان نے۔ متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا، اور لیاقت علی خان نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں کس چیز کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کی گئی تھی؟ غربت کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کی گئی تھی، غربت۔ اسی دوران کانگریس کے سردار پٹیل جو حکومت میں وزیر داخلہ تھی، اس نتیجہ تک پہنچے کہ ہندوستان کی مسئلے کا واحد حل اس کی تقسیم ہے۔ کانگریس کے سردار پٹیل یہ وزیر داخلہ تھے۔ سردار پٹیل کون تھے؟ کانگریس کی طرف سے تھے اور وزیر داخلہ تھے۔ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل تقسیم ہے، یہ سردار پٹیل نے، وزیر داخلہ نے بتایا تھا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے فروری 1947 میں اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 سے پہلے ہندوستان کا اقتدار ہندوستانیوں کے حوالے کر دے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے کب اعلان کیا تھا؟ فروری 1947 میں۔ کیا اعلان کیا تھا؟ یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ جون 1948 سے پہلے ہندوستان کا اقتدار
ہندوستانیوں کے حوالے کر دے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے مقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ آخری وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ منصوبہ 3 جون کے منصوبے کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا تھا جس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں۔ 3 جون کا منصوبہ۔ سن صوبائی اسمبلی ایک خصوصی اجلاس میں پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کرے گی۔ 3 جون کے منصوبے میں سے کچھ اہم پوائنٹس یہ ہیں۔ سن صوبائی اسمبلی ایک خصوصی اجلاس میں پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کرے گی۔ خصوصی اجلاس میں صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کی رائے دہندگان ایک ریفرنڈم کی صورت میں کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ تو صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم ہوگا۔ بلوچستان کا فیصلہ وہاں کا شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے ارکان کریں گے۔ تو بلوچستان میں شاہی جرگہ ہوں گے اور کوئٹہ میں میونسپل کمیٹی۔ صوبہ آسام کی ضلع سلٹ کا فیصلہ بھی ریفرنڈم کے ذریعے ہوگا۔ صوبہ آسام کی ضلع سلٹ کا فیصلہ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ ریفرنڈم کے ذریعے۔ 10 جون 1947 کو مسلم لیگ کونسل کا اجلاس دلی میں منعقد ہوگا۔ مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 10 جون 1947 کو کہاں پر منعقد ہوا تھا؟ دلی میں۔ 14 جون 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کا اجلاس کب ہوا تھا؟ 14 جون 1947۔ 3 جون کے منصوبے کی روح سے پنجاب اور بنگال کی صوبوں کو تقسیم کرنا طے پایا تھا۔ 3 جون کی منصوبے کی روح سے کس منصوبے کی روح سے پنجاب اور بنگال کی صوبوں کو تقسیم کرنا طے پایا تھا؟ 3 جون کے منصوبے کی روح سے۔ متفقہ طور پر ایک انگریز وکیل ریڈ کلیف کو سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا اور متفقہ طور پر انگریز وکیل ریڈ کلیف سربراہ مقرر کیا گیا تھا تقسیمی ہندوستان کے لیے۔ 17 اگست 1947 کو ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان کب کیا گیا تھا؟ 17 اگست 1947 کو۔ بعض مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کو دی گئی، مثلاً ضلع گورداسپور۔ ضلع گورداسپور کی صرف ایک تحصیل پٹھان کوٹ میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی۔ تو یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا ضلع گورداسپور، صرف ایک تحصیل پٹھان کوٹ میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی اور یہ ہندوستان کو دیا گیا، تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی۔ ضلع گورداسپور۔ ضلع گورداسپور میں کون سی تحصیل ہے جس میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی؟ پٹھان کوٹ۔ اس طرح کولکتہ جو کہ بنگال کا دارالخلافہ تھا ہندوستان کو دیا گیا۔ کولکتہ کہاں کا دارالخلافہ تھا؟ بنگال کا۔ بنگال کا دارالخلافہ کولکتہ تھا۔ سن کی قانون ساز اسمبلی، بلوچستان کی شاہی جرگے اور کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ارکان اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 7 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کب کراچی تشریف لائے؟ 7 اگست 1947 کو۔ 7 اگست 1947۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں انہیں اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اسمبلی کا صدر کس کو منتخب کیا گیا تھا؟ 11 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اسمبلی کا صدر قائد اعظم منتخب کیا گیا۔ 3 دن بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آخری وائسرائے تھا دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 14 اگست 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دستور ساز اسمبلی سے
خطاب کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ برطانوی استعمار۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں سر تھامس رو نے کچھ وقت گزارا اور بادشاہ سے بنگال میں تجارت کے لیے کچھ مراعات حاصل کی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں کس نے کچھ وقت گزارا تھا اور بادشاہ سے کس جگہ میں تجارت کے لیے کچھ مراعات حاصل کی تھی؟ تو سر تھامس رو نے کچھ وقت گزارا تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں سر تھامس رو نے کچھ وقت گزارا تھا اور بادشاہ سے بنگال میں تجارت کے لیے کچھ مراعات حاصل کی تھی۔ 1757 کی جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر انگریز جنوبی ہند کی طرف بڑھے۔ 1757 جنگ پلاسی کہاں پر ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ 1757 میں جنگ پلاسی 1757، اور اس میں کیا ہوا تھا؟ بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی۔ انگریز کس طرف بڑھے؟ جنوبی ہند کی طرف۔ 1757 میں کی جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر انگریز جنوبی ہند کی طرف بڑھے، جہاں میسور کے حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے کچھ عرصہ تک سخت مزاحمت کی۔ میسور کے حیدر علی اور سلطان ٹیپو جنوبی ہند میں انگریزوں کی سخت مخالفت کی تھی، مزاحمت کی تھی، مگر بالآخر 1799 میں شکست سے دوچار ہوئی۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو کو 1799 میں شکست ہوئی تھی، اور انگریز دلی تک کب پہنچے؟ 1803 میں۔ 1803 میں انگریز دلی تک پہنچے۔ انگریز دلی تک 1803 میں پہنچے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے ایک مؤثر انتظامی مشینری تشکیل دی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے کس چیز کی تشکیل دی؟ مؤثر انتظامی مشینری۔ 1857 میں مدراس، کولکتہ اور ممبئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ مدراس، کولکتہ اور ممبئی یونیورسٹیاں کب قائم کی گئی تھی؟ 1857 میں۔ 1857 میں۔ قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان سیاسی تحریکوں سے متعارف ہوا۔ ہندوستان سیاسی تحریکوں سے کب متعارف ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ آپ نے یعنی قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس میں شرکت کر کے عملی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا۔ قائد اعظم نے کب کانگریس میں شرکت کی تھی؟ 1906 میں کانگریس میں شامل ہوا تھا۔ 1906۔ 1913 میں مسلم لیگ جوائن کیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کیا تھا؟ مسلم لیگ میں کب شامل ہوا تھا؟ 1913 میں۔ ہندو مسلم اتحاد کی سفیر کا خطاب کس کو دیا گیا؟ قائد اعظم کو۔ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر۔ 1916 میں لکھنؤ میں دونوں پارٹیوں کو ایک معاہدے پر متفق کرنے میں کامیاب ہوئی۔ لکھنؤ پیکٹ، لکھنؤ معاہدہ 1916 میں کس کی کوششوں کی وجہ سے ہوا تھا؟ قائد اعظم کی کوششوں سے وجہ۔ 1920 میں کانگریس سے اس اختلاف کی بنیاد پر الگ ہو گئی کہ وہ تحریک عدم تعاون کو تحریک آزادی کے درست قدم نہیں سمجھتے تھے۔ قائد اعظم تحریک عدم تعاون کو تحریک آزادی کے لیے درست قدم نہیں سمجھتے۔ کون تحریک عدم تعاون کو تحریک آزادی کے لیے درست نہیں سمجھتے تھے؟ قائد اعظم 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کر کے متبادل آئینی تجاویز پیش کر دی۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب پیش کی تھی؟ 1929 میں۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کی تھی۔ نیلسن منڈیلا، جس نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد میں 27 سال جیل کاٹی۔ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد میں کتنے سال جیل کاٹی؟ 27 سال۔ قائد اعظم کی جدوجہد آزادی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ نیلسن منڈیلا قائد اعظم کی جدوجہد آزادی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ مشقی سوالات۔
مندرجہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تقسیم بنگال کا فیصلہ کب کیا گیا؟ 1905 عیسوی میں۔ قراردادِ لاہور کس نے پیش کی؟ مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو۔ اس کو ہندو اخبارات نے اس کو قراردادِ پاکستان کا نام دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز کب ہوا تھا؟ 1939 عیسوی میں اور 1945 میں ختم ہوا تھا۔ کرپس مشن کتنے وزیروں پر مشتمل تھا؟ 3 وزیروں پر۔ CR فارمولہ 1944 کس نے پیش کیا تھا؟ راج گوپال آچاریہ نے مدراس سے تھا۔ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کتنی نشستیں حاصل کی؟ 454۔ جواہر لال نہرو کب آل انڈیا نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئی؟ 10 جولائی 1946 کو۔ 10 جولائی 1946۔ 1946-47 کے عبوری حکومت میں وزیر خزانہ کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ مسلم لیگ کی طرف سے 5 نمائندے تھے، جس میں ایک نچلی ذات کا ہندو تھا، جوگندر ناتھ منڈل، اور اس میں وزیر خزانہ مقرر ہوا تھا لیاقت علی خان۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے کون تھے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ 1947 میں دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس کب منعقد ہوا؟ 10 جون 1947 میں۔ 10 جون 1947 میں دلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ 3 جون کے منصوبے کی روح سے کن صوبوں کو تقسیم کرنا طے پایا تھا؟ پنجاب اور بنگال۔ 3 جون کے منصوبے کی روح سے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنا طے پایا تھا۔ ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان کب کیا گیا؟ 17 اگست 1947 عیسوی کو۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے کب شکست دی؟ جنگ پلاسی میں شکست دی تھی 1757 میں، اور پھر انگریز جنوبی ہند کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں پر سلطان میسور کے حیدر علی اور سلطان ٹیپو سے انہوں نے ان کو شکست دی تھی 1799 میں۔ پھر انگریز دلی 1803 میں پہنچے تھے۔ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ میں شرکت کی؟ 1913 میں، اور 1906 میں کانگریس میں شامل ہوا تھا۔ کس رہنما کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا تھا؟ قائد اعظم کو۔ تو یہاں پر چیپٹر 2 ختم ہو جاتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔